السلام علیکم، ٹیکسلا کی آواز کے ساتھ عتیق الرحمان حاضر خدمت ہوں۔ کافی دنوں کے بعد آپ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کے آیا ہوں۔ یہ ہماری ٹیکسلا شہر میں ٹیکسلا چوک سرائے کالا میں جو بڑی مشہور شخصیت ہیں ملک وقاص صاحب، پی ٹی آئی یوتھ ونگ کے رہنما بھی ہیں اور وائس چیئرمین ہیں جی زکوٰۃ کمیٹی کے، اور پی ٹی آئی کے انتہائی متحرک ورکر ہیں۔ تو چند دن پہلے روڈ کے حوالے سے ٹیکسلا کے مسائل و مشکلات کے حوالے سے ان سے بات چیت ہوئی تھی ٹیکسلا چوک میں، تو اس کے بعد یکدم روڈ کے کام کی رفتار میں اضافہ ہوا، اور پھر ایسا ہوا کہ چند دنوں میں دیکھتے ہی دیکھتے ٹیکسلا فیصل شہید روڈ بھی زبردست بن گیا، اور باقی بھی تعمیر و ترقی کا کام جاری ہے۔ تو اس حوالے سے حاضر ہوئے ہیں، وقاص بھائی سے بات کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے۔ وقاص بھائی کی جیسے ہی آواز چلی ہے تو فوراً کام شروع ہو گیا ہے، اس میں کوئی خاص بات؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عتیق بھائی آپ کا شکریہ کہ آپ نے ہمیں ایک اعزاز بخشا کہ ہم دوبارہ میڈیا پہ لائیو آئیں اور آپ کو جو ہے نا عوامی مسائل پہ ایک آگاہی دیں۔ تو میں نے آپ کو تقریباً 2 ماہ پہلے ایک انٹرویو دیا تھا جو مین ٹیکسلا چوک پہ کھڑے ہو کر، تو اس پہ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ میں نے خان صاحب سے بھی ملاقات کی ہے، عمار صدیق خان صاحب سے بھی اس روڈ کے حوالے سے جو معاملات تھے وہ میں نے سارے بتایا ہیں کہ جلد سے جلد اس کا کام مکمل کیا جائے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے، آپ بھائیوں کی مہربانیوں سے، ہماری کوششوں سے ہم نے ان تک یہ آواز پہنچائی ہے، تو انشاءاللہ اس کے دوسرے تیسرے دن کام تیز ہو گیا تھا اور تقریباً 10 دن کے اندر وہ کام مکمل ہو گیا تھا۔ زندہ باد جی۔ وقاص بھائی کے متحرک جذبے کی بنا پر کام کی رفتار بھی تیز ہو گئی، اور کھلی کچہری میں بھی وقاص بھائی نے بڑی آواز اٹھائی تھی اس مسئلے میں۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ ابھی بلدیات کے الیکشن کی آمد ہے، تو اس حوالے وقاص بھائی ایک ابھرتے ہوئے نوجوان ہیں، خاص طور پہ کوئی بھی عوامی مسئلہ ہو، کوئی بھی بات چیت ہو، تو اس میں بڑے نڈر انداز میں بڑی بے باکی کے ساتھ مسائل کو اٹھاتے ہیں اور اپنے مرکزی قائدین تک عوامی مسائل کو پہنچاتے ہیں۔ اور سننے میں یہ آ رہا ہے کہ وقاص بھائی بلدیاتی الیکشنوں کی آمد ہے، تو الیکشن لڑنا چاہیں تو کیا کہتے ہیں وقاص؟ جی عتیق بھائی، اچھا پوائنٹ ہے آپ کا۔ تو بلدیاتی الیکشن ہر محلے میں، ہر وارڈ میں ہر بندے کا حق ہے، تو انشاءاللہ میری پوری کوشش ہے، میں برادری سمیت، دوستوں سمیت، تمام اہلیان محلہ سمیت مشاورت کر کے تو میں بلدیاتی الیکشن کا بہت جلد اعلان بھی کروں گا، قیادت کو اعتماد میں لے کر۔ اگر قیادت نے مجھے ٹکٹ دیا تو انشاءاللہ میں سیٹ جیت کر قیادت کو تحفے میں دوں گا۔ اچھا وقاص بھائی، یہ بتائیں کہ بلدیاتی الیکشن ہے جو، یہ آپ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ لڑیں گے یا کسی اور جماعت کے ٹکٹ پہ، یہ آزاد؟ جی انشاءاللہ پاکستان تحریک انصاف سے لڑیں گے۔ جی بہت بہتر ہو گیا۔ تو ہمارے جو خاص طور پہ محلہ منظور آباد یا محلہ کشمیر کالونی، جو ہمارے محلے کے اور گلیوں کے مسائل و مشکلات ہیں، اس حوالے سے کبھی آپ کی بات چیت ہوئی ہے؟ جی خان صاحب سے تقریباً میری اس بارے میں ہفتے میں ایک دفعہ ملاقات ہوتی ہے، تو میں یہ بات ساری ان کو آگاہ کرتا ہوں کہ ہماری جو گلیاں ہیں، نالیاں یہاں پہ ابھی تک ابڑی ہوئی ہیں، تو ان کو لہٰذا جو ہے بہت جلد جو ہے نا انہیں مکمل کر دیا جائے۔ تو خان صاحب نے بھی کہا ہے انشاءاللہ بہت جلد ان کے ٹینڈر لگ جائیں گے تو انہیں مکمل کر دیا جائے گا۔ جو کچھ ماہ پہلے وہاں پہ افتتاح ہوا تھا پراچا ہاؤس کے پاس، تو میں نے ایک ویڈیو دیکھی تھی، اس ویڈیو میں آپ بھی موجود تھے اور کافی متحرک نظر آ رہے تھے خان صاحب کے ساتھ، تو کیا کہتے ہیں ابھی تک تو کام مکمل نہیں ہوا؟ جی بالکل، اس ویڈیو میں بھی موجود تھا، افتتاحی تقریب میں شامل تھا، عمار صدیق خان کے ساتھ ہی میں آیا تھا۔ تو وہ افتتاحی تقریب جو تھی اس پہ افتتاحی تقریب میں عمار صدیق خان کے ساتھ میں آیا تھا، تو تقریباً وہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے جو 3-4 محلوں کے ساتھ لگتا ہے۔ وہ محلہ مشرقی بعد سے شروع ہو کر ریلوے روڈ تک جاتا ہے، بہت سی آبادیوں سے کراسنگ کرتی ہے۔ تو انشاءاللہ خان صاحب سے میں ایک دفعہ پھر جلد ہی 2-3 دنوں میں میٹنگ کر کے اس ایریے کو جو ہے نا جتنا بھی ادھر معاملات ہیں وہ میں انشاءاللہ کلیئر کرا کے اسے فوراً کام کروانے کی ہدایت کروں گا۔ وقاص بھائی، زکوٰۃ کمیٹی کے وائس چیئرمین بھی ہیں آپ، تو آپ کی جو زکوٰۃ کمیٹی ہے اس کے کیا مقاصد ہیں؟ یہاں کے کچھ مستحق لوگ ہیں یا کچھ مستحق بچیاں ہیں جن کی کوئی شادی کا مسئلہ ہو یا جیز کا کوئی پرابلم ہو یا کوئی بیمار بندہ ہو، تو اس کے علاج معالجے کے لیے بھی کچھ کرتے ہیں؟ جی ہماری 2 وارڈ ہیں یہاں، محلہ منظور آباد اور مشرقی بعد تک 2-3 وارڈیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس پہ تقریباً بیوہ جو ہیں عورتیں، ان کے 15 سے لے کر 18 تک نام لسٹ پہ ہے، تو وہ ہر ماہ جو بھی ان کا فنڈ آتا ہے تو وہ ان تک پہنچتا ہے ڈائریکٹ، وہ اپنے سین کر کے ہم سے سین کروا کے لے لیتی ہیں۔ تو
ان تک تقریباً تمام جو ہے نا معاملات ان کے ہاتھ میں ہیں، ہمارا اس پہ کوئی بھی نہیں ہے، تو وہ اپنے ان کے پہلے کے بنے ہوئے ہیں فارم وہ جا کے لے لیتے ہیں۔ اچھا، تو یہ کتنا فنڈ آتا ہے؟ تقریباً ہر بیوہ کا ہر ماہ میں تقریباً 2850 روپے آتا ہے۔ اچھا، 2850 روپیہ، چلیں ہے تو بہت کم، لیکن کچھ نہ کچھ تو آ رہا ہے۔ بہت شکریہ جی وکاس بھائی، آپ نے ہمیں ٹائم دیا، زندگی رہی تو آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔